الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی ہر چیز پر فطرت کا قانون لاگو ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک فطری زبان ہوتی ہے جس کو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی جب پودا لگاتا ہے اگر وہ ایکسپرٹ ہو، اپنے کام میں ماہر ہو تو وہ پودے کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ پودے کی کیفیت کو دیکھ کر، پودے کی حالت کو دیکھ کر، پودے کی علامات کو دیکھ کر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پودے کو کیا بیماری ہے یا کس چیز کی کمی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپرٹ مالی ہوتے ہیں وہ پودے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اس کو نائٹروجن کی کمی ہے یا فاسفورس کی کمی ہے یا پوٹاشیم کی کمی ہے اور اس کی جڑوں میں فلاں فلاں بیماری لگ چکی ہے، یہ اس کے پتوں پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ مالی اور پودے کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس کو وہی سمجھتا ہے جو اس پودے کی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھدار مالی وقت سے پہلے ہی پودے کو دوائیاں دے دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے دوائی نہ دی تو اس پودے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جانوروں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، جانور بھی انسانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں اگر کوئی ان کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ درندوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، شیروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، جانوروں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں تو وہ ان جانوروں کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ جانور یا درندہ کس موڈ میں ہے، کیا کرنے والا ہے یا کیا کرے گا۔ حضرت والد صاحب اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ہمیں کہیں جانا تھا، تو راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ابھی ہم نے جس جگہ جانا ہے وہاں پہنچ کر بھی ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے بچ جائیں گے، تو یہاں قریب ہی ایک پارک ہے جو وائٹ لائن کے نام سے مشہور ہے، وائٹ لائن پارک۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، کچھ شیروں کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر شیروں کی بریڈنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا، اگر وقت ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر 85 جوڑے لائن اینڈ لائنس موجود ہیں جن کی بریڈنگ ہو رہی ہے، اور بہت بڑے سکیل پر وہ وائٹ لائن کی جو ہے افزائش، نسل بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں ہم گئے، ہم نے اپنی گاڑی پارک کر دی، تو پھر ان کی اپنی جو مخصوص گاڑی تھی اس کے اندر ہم کو بٹھا دیا، اور بھی سیٹیں تھیں اس میں۔ اس کے اندر کچھ انگریز جوڑا بھی آ کر بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جو ڈرائیور تھا وہ بھی ایک گورا انگریز تھا، اور وہاں پر اس وقت ایک ساتھ میں گائیڈ بھی ہو گیا جو ہمیں بتا رہا تھا کہ شیر کی یہ کیفیت ہوتی ہے، شیر اس طرح زندگی گزارتا ہے، شیر کے بارے میں ساری معلومات دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم پارک کے اندر گئے تو ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر لائن اینڈ لائنس، شیر اور شیرنی ایک دوسرے سے قریب 100 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔
تو اس ڈرائیور نے ایسی جگہ پر آ کر گاڑی روکی کہ شیرنی پیچھے رہ گئی اور شیر ہمارے بالکل سامنے تھا اور قریب کوئی 30 سے 40 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اب وہاں آ کر ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو روک لیا۔ اب جب گاڑی روک لی تو سب حیران ہو گئے کہ اس نے گاڑی کیوں روک لی ہے، شیر بیٹھا ہے، گاڑی تو سٹارٹ رہنی چاہیے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو گاڑی چلانی پڑ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا جو اپنی سائیڈ کا ونڈو تھا، شیشہ تھا، اس کو بھی نیچے کر لیا۔ اب سب اور پریشان ہو گئے، جو باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا دروازہ بھی کھولا اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب شیر بالکل 30-40 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے اور گھریلو پالتو شیر نہیں ہے، درندہ ہے، جنگلی شیر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گاڑی کی جو چابیاں تھیں وہ نکالی اور باہر کھڑے ہو کے اس نے چابیوں کو ہلایا۔ جب چابیوں کو ہلایا تو آواز پیدا ہوئی تو شیر نے ایک نظر اس کو اٹھا کر یوں دیکھا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر نے کچھ نہیں کیا تو اس نے دوبارہ ہلائی تو شیر نے دیکھ کر ایک غراہٹ نکالی، غرایا کہ بھائی ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ فوراً گاڑی کے اندر بیٹھا، دروازہ بند کیا، اس نے شیشہ بھی اوپر کر لیا اور ساتھ میں گاڑی بھی آن کر لی۔ پھر خود کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ سارا عمل کیا کیونکہ میری زندگی شیروں کے درمیان گزری ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت شیر جس موڑ کے اندر موجود ہے وہ حملہ نہیں کرے گا، اس لیے میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے چابیوں کی آواز نکالی تو شیر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنے آرام سے بیٹھا ہوں تو بیٹھے رہنے دو۔ میں نے دوبارہ آواز نکالی تو شیر غرایا۔ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر تم نے آواز کی تو پھر تم اس دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، تمہاری تکہ بوٹی میں کھا جاؤں گا۔ تو میں فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا کہ اب اگر تیسری مرتبہ میں نے کوئی حرکت کی تو شیر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ وہ جانوروں کی بولی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ میں نے یہ تمام کے تمام کام لائن کے ساتھ کیا ہیں، شیر کے ساتھ کیے ہیں، شیرنی کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیرنی کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، غیر متوقع ہوتا ہے۔ وہ کب کس وقت کیا کر جائے کسی کو نہیں پتہ چلتا، اس لیے میں نے شیرنی کو نہیں چھیڑا، میں نے شیر کو چھیڑا ہے۔ جیسے یہ بات کی تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا جو جوڑا تھا، اس جوڑے کا جو خاوند تھا وہ کہنے لگا کہ وومن آر انپریڈکٹیبل، عورتوں کا رد عمل ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک کہکا چھوٹ پڑا، بیوی نے خاوند سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو جانوروں کے درمیان رہتے ہیں وہ جانوروں کی بھی بولی کو سمجھتے ہیں۔ تو پودوں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے جس کو فقط اس کی ماں سمجھتی ہے۔ اس کے ادھورے ادھورے الفاظ، اس کے ٹوٹے پوٹے لفظ، اس کا اوں آ کرنا، وہ اس کی ماں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے بچے کو کھانا چاہیے، دودھ چاہیے، پانی چاہیے، سونا ہے، یا اس نے اب صفائی کا کہہ رہا ہے۔ وہ فقط اس کی ماں سمجھتی ہے، اس کے اشارے اس کی ماں کو ہی سمجھ آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گونگے کی رمزیں گونگے کی ماں ہی سمجھے، اس کی ماں کو سب سمجھ میں آتا ہے۔ تو جس طرح باقی چیزیں باہم پیغامات کا تبادلہ کرتی ہیں، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں، مگر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان جو معاملات میں گفتگو ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ عام زندگی کے کام کاج کا ہوتا ہے، اس میں مثل مشہور ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ عورت کی زبان جب چلتی ہے پھر رکنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ ایک خاتون ڈاکٹر کے پاس گئی
تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 5 منٹ سے اپنی زبان باہر نکال کر بیٹھی ہوں، اب آپ چیک بھی کر لیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ زبان اندر کر لو، بس میں نے نسخہ لکھنا تھا اس لیے میں نے کہا تھا زبان باہر نکال کے بیٹھو تاکہ یہ بولے نہ، مجھے نسخہ لکھنے دے، کیونکہ عورت جب بولنے پر آتی ہے تو وہ پھر خوب بولتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون گھر میں کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو اوپر کی طرف رکھی ہوئی تھی، جیسے شیلف میں اوپر کی طرف کوئی چیز رکھی ہو، تو اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو یہ چیز مجھے اٹھا کر دے دیں۔ تو خاوند آگے سے کہتا ہے زبان سے کوشش کر لو، وہ تو اتنی لمبی ہے پہنچ جائے گی۔ تو عورت کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بس جب بولنے پر آتی ہے پھر طوفان کیا اور باقی معاملات اس کے سامنے کیا۔ آج تو آپ حضرات بہت خوش ہو رہے ہیں کہ آخری دن بھی ہے، ممکن ہے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ آج آخری دن ہو، کل عید ہو، تو آپ حضرات کو آج کچھ نہ کچھ سننے کا موقع مل گیا۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی نا، تو اس نے اس کو دفنایا، جیسے ہی دفنا دیا تو فوراً بادل آ گئے، گن گرج شروع ہو گئی، بجلی کڑکنے لگ گئی، تو ایک عجیب سما ہو گیا، جیسے تھنڈر کا موسم ہو جاتا ہے نا، تو فوراً اوپر دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی کہ اوپر جا کے بھی اس نے وہی کام کیا جو گھر جا کے کرتی ہے۔ تو بہرحال عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ تو معاملات کے 2 حصے، ایک حصہ عمومی زندگی کا جس میں کام کاج کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، تو وہ خاتون واضح طور پر اپنے خاوند کو کہہ دیتی ہے کہ فلاں چیز لا کر دیں، یا یہ کام ہے یا یہ کام کر دیں۔ اور مرد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو آدھے کان سے سنتا ہے، آدھی بات سنتا ہے، آدھی نہیں سنتا، اور پھر یہاں پر غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب عورت کوئی کام کہتی ہے مرد نہیں کرتا اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا تو مجھے سننا پڑے گا جو کچھ کہا جائے گا، تو وہ گھر خاموشی سے آتا ہے۔ پھر بیوی اس کو جو کچھ سناتی ہے اس کا ایک ہی حل اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں خاموش رہوں، کیونکہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ تو وہ خاموشی سے اپنی بیوی کی ساری باتیں سنتا ہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ جب وہ ساری باتیں کر لیتی ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہے، تو پھر خاوند محبت بھرا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے کندھے پر رکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو پھر بیوی کے سارے شکوے گلے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا، وہ میرے ہاتھ کو پکڑے گا اتنی چاہت سے کہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ تو خاوند ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بولتا کم ہے لیکن محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو بیوی کے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حصہ ہے زندگی کا جس میں واضح الفاظ میں بات کی جاتی ہے۔ اور دوسرا زندگی کا گفتگو میں جو حصہ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں جو ذرا سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ ان معاملات میں اللہ رب العزت نے عورت کو حیا عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، شریعت کہتی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے اور یہ صفت عورت کے حسن میں اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ تو عورت کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے اپنی بات کو صاف الفاظ میں نہیں کہہ پاتی، طبیعت کے اندر جھجک ہوتی ہے، بلکہ
ایک تیسری بات کہ کئی مرتبہ وہ ان معاملات میں ناز اور نخرے کا سہارا بھی لیتی ہے۔ عورت یہ سوچتی ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیار سے دیکھے، وہ پیار کرے، ہمیں زبان سے کہنا نہ پڑے۔ اگر پیار کے لیے زبان سے کہہ دیا تو پھر وہ کیسا پیار ہوا؟ تو عورت اس لیے ان معاملات میں ناز نخرہ کرتی ہے، طبیعت کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، ناز بھی ہوتا ہے، نخرہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اشارتاً تو خاوند کو پیغام دیتی ہے، واضح الفاظ میں پیغام نہیں دیتی۔ اور مرد یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ عورت کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجمہ نہیں کر پاتا، ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے اشاروں کو سمجھے۔ بیوی ظاہری بات ہے اشاروں سے ہی گفتگو کرتی ہے۔ میاں بیوی آئس کریم کھانے کے لیے پارک میں گئے تو بیوی ایک جگہ موجود تھی تو خاوند کوئی 50-60 فٹ کے فاصلے پر جو آئس کریم والا کھڑا تھا اس سے آئس کریم لے رہا تھا، تو بیوی نے یوں اشارہ کیا، تو خاوند نے اشارہ دیکھا تو واپس آیا، تو بیوی نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہے بس واپس جائیں۔ تو خاوند نے کہا پھر مجھے اشارہ کر کے بلایا کیوں؟ تو کہنے لگی بس میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے فاصلے پر بھی میری انگلی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو بیوی کے اشارے تو دور سے بھی سمجھ آ جاتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اب بات چل پڑی ہے تو ایک اور عرض کر دوں کہ بیوی ایک خاتون تھی، وہ رکشے میں جا رہی تھی تو رکشے کا تھوڑا سا کہیں ٹکر ہو گیا تو اس کی یہ انگلی کٹ گئی اس عورت کی۔ اب اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اب اس کو چاہیے کہ مجھے اتنے کروڑ روپے دے۔ میں کہا یہ عام غریب رکشے والا ہے، یہ تمہیں اتنے کروڑ کیسے دے سکتا ہے، تم اتنا پیسہ کیوں مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے حادثے میں میری وہ انگلی کٹی جس انگلی پر میں اپنے کروڑ پتی خاوند کو نچاتی تھی، تو لہٰذا اب کروڑوں مجھے چاہیے۔ تو بیوی کی یہ عادت ہے کہ وہ اشارے کنائے میں گفتگو کرتی ہے اور خاوند اس کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر بیوی خوشی کا اظہار کر رہی ہے، کھانے کی اچھی ڈشیں بنا رہی ہے، بہترین خوبصورت کپڑے پہن رہی ہے، خاوند کا مسکرا کر استقبال کر رہی ہے، تو یہ ساری علامات بتا رہی ہیں کہ وہ خاوند سے خصوصی وقت چاہتی ہے، اور مرد ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ چیز پھر بیوی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ تو مرد کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ دو الفاظ میں بات کو سمیٹ دیتا ہے، اور عورت کی عادت ہے کہ وہ باتیں لمبی لمبی کرتی ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جب کبھی ناراضگی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے منی سی عائشہ۔ اب یہ ایک اسپیشل خاص لفظ ہے، ایک کوڈ ورڈ ہے جو بتا دیتا ہے کہ اس وقت خاوند محبت بھری کیفیت سے کلام کر رہا ہے۔ چنانچہ منی سی عائشہ کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کرتے تھے کہ ان کی طبیعت میں انشرح پیدا ہو جاتا تھا، تو جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں کی گفتگو ہمیشہ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کو حدیث ام زرع کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی تحریر کی گئی، محدثین نے اس پر خوب تفصیل سے کلام کیا، مگر آج کی اس مجلس میں اسی کے متعلق چونکہ یہ ایک سبق آموز حدیث مبارکہ ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بتانا مقصود ہے، تو لہٰذا مختصر طور پر یہ عاجز وہ حدیث مبارکہ اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ خواتین ہمیشہ الفاظ کچھ اور استعمال کرتی ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے،
اور خاوند ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا تو مطلب بھی یہی ہے، وہ مطلب نہیں ہوتا عورت کا۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے محبوب نے اپنی زوجہ کو ام المؤمنین کو بیان فرمائی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو مردوں کے لیے سمجھنا ضروری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ آج ہر عورت اپنے خاوند کے بارے میں صاف صاف الفاظ میں سب کچھ بتائے گی۔ تو ان میں سے پہلی عورت جس کا نام نامعلوم ہے وہ کہنے لگی کہ میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کا ہے، میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑی کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے، نہ چڑھنے کا آسان راستہ اور نہ ہی گوشت اتنا عمدہ اور موٹا ہے کہ وہاں سے لانے کی کوئی زحمت گوارا کرے۔ اب کچھ الفاظ سمجھ میں آئے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے اور مقصد کیا ہے؟ اب کہا تو اس نے یہ، لیکن پیغام کیا دے رہی ہے کہ لاغر اونٹ کے گوشت کی مثال اور پھر گوشت پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، چڑھنا بھی آسان نہیں، گوشت کو لانا بھی آسان نہیں۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میرا خاوند نامرد ہے، امپوٹنٹ ہے۔ جس طرح ایک لاغر اونٹ ہوتا ہے نا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح میرا خاوند بھی یہی ہے کہ بیوی کے قریب نہیں آتا اور گوشت بھی پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے پاس جانا ہی مشکل ہے۔ اب حقیقت حال دیکھیں اور عورت کا انداز بیان دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے الفاظ اور استعمال کیے اور اس کا مقصد کچھ اور بیان کرنا تھا۔ دوسری عورت نے کہا جس کا نام تھا عمرہ بنت عمر تمیمی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اگر میں تذکرہ کروں گی تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کچھ کہا بھی نہ، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ کہ عورت ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خاوند کی کوئی باتیں نہیں بتاؤں گی ورنہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر میں کوئی بات چھپاؤں گی، اگر میں پردہ اٹھاؤں گی تو عیب ہی عیب بیان ہوں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ میرا خاوند انتہائی بد اخلاق ہے، اگر میں نے اس کی بد اخلاقی بیان کر دی، اس کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب اس نے کس انداز میں بیان کیا؟ تیسری عورت جس کا نام حی بنت کعب یمانی ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو بہت لمبا تڑنگا ہے، بات کروں گی تو طلاق ملے گی، چپ رہوں گی تو معلق رہتی رہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، غصے والا ہے، جلد بھڑک اٹھنے والا ہے، اگر میں نے اس کے بارے میں بات کر دی تو ایک میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو کس انداز میں اس نے بیان کیا کہ میرا خاوند غصے والا ہے۔ چوتھی عورت جس کا نام مہد بنت ابی حرومہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ مجھے اس سے زیادہ خوف اور نہ مجھے اس سے زیادہ اکتاہٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معتدل مزاج انسان ہے، خوش اخلاق ہے، بیوی اس کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا بلکہ تہامہ کی رات کی مثال دے کر گفتگو کی۔ پانچویں عورت جس کا نام کبشہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر کے اندر چیتے کی مانند ہے اور باہر شیر کی مانند ہے، گھر میں جو کچھ ہو باز پرس نہیں کرتا۔ چیتا ایک شرمیلا جانور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر شرم غالب ہوتی ہے اور وہ بیوی کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں کرتا، گھر کے معاملات میں بیوی کو آزادی دیتا ہے، البتہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے پھر وہ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کا خاوند کریم ہے، اچھے اخلاق والا ہے،
باہر کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے شیر کی مثال دی ہے۔ چھٹی عورت جس کا نام ہند ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کھانا چٹ کر جاتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے، لپٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، لیٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر، اور ساتھ والوں کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ مشہور مقولہ ہے کہ جو ڈٹ کر کھائے گا وہ جم کر سوئے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ میرا خاوند بسیار خور ہے، جو شخص زیادہ کھائے گا اس پر پھر نیند اتنی غالب آئے گی کہ اس کے پاس والوں کو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتویں عورت جس کا نام حی بنت علقمہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، سینے سے دبانے والا ہے، تمام دنیا کے عیب موجود، سر پھوڑے یا زخمی کرے، دونوں کام اس کے لیے آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند جھگڑالو طبیعت کا ہے، لڑاکو قسم کا آدمی ہے، ذرا سی بات پر لڑنے اور مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آٹھویں عورت جس کا نام یاسر بنت اوس ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر خرگوش کی طرح نرم اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اب اس کے خاوند کے حسن کو بیان کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے، خرگوش کی طرح نرم اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند خوبصورت بھی ہوگا اور رحم دل بھی ہوگا اور پرکشش بھی ہوگا۔ وہ کہا نا، جادو ہے صنم تیری آنکھوں میں، خوشبو ہے پیا تیری سانسوں میں۔ تو اب اس نے پوری صورتحال کو ایک نرم پیارے خرگوش کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کر دی۔ نویں عورت جس کا نام نامعلوم ہے، وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو اونچے ستونوں والا ہے، لمبی نیام والا، بہت سخی، اس کا گھر دارالمشورہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا خاوند سوشل قسم کا بندہ تھا، اس کے گھر پر لوگ آتے جاتے تھے، آپس کے معاملات طے کرتے تھے، صلح ہوتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو اس نے اپنے خاوند کو اس طرح بیان کیا۔ 10ویں عورت جس کا نام کبشہ بنت رافع ہے، وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا نام مالک ہے، تمام ذہنی تعریفوں سے بلند و بالا ہے، یعنی کہ میں اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے اونٹ تھان پر زیادہ اور چراگاہ میں کم ہیں، باجے کی آواز سن کر اونٹ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراگاہ میں جانور تھوڑے ہوتے ہیں، گھر میں ذبح کرنے کے لیے بندھے ہوئے جانور زیادہ ہیں، کیونکہ مہمانوں کی آمد و رفت گھر میں بہت زیادہ ہے، اور میرے خاوند کے ہاں یہ دستور ہے کہ جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے باجا بجایا جاتا ہے، مزدور کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہمان آ گیا تو وہ جانور کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کو اس کا گوشت تیار شدہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ خاوند کا اپنی کوالٹی بتا رہی ہے کہ میرا جو خاوند ہے وہ مہمان نواز بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی کہ اس کا دسترخوان بڑا ہوا ہے، مہمان نواز ہے، لیکن بتانے کا انداز مختلف ہے۔ 11ویں عورت جس کا نام ام زرع بنت اکیمل بنت ساعدہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا نام ابو زرع ہے، اس نے میرے کان زیور سے بوجھل کر دیے، یعنی مجھے سونے سے لاد دیا، میرے پاؤں چربی سے موٹے ہو گئے، یعنی کھانے پینے کی فراوانی ہے، اتنا پیار دیا کہ میں خوش ہو گئی، غریب گھرانے سے لایا، امیر گھرانے میں بسایا، کام کرنے والے نوکر چاکر سب کے سب گھر میں موجود تھے، میں بولتی تھی تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، میں سوتی تھی تو صبح کر دیتی تھی، یعنی کہ اس نے مجھے پوری محبت کے ساتھ سہولت کی زندگی میں رکھا ہوا تھا، میں اپنی نیند پوری کرتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں کی کوئی مصیبت تھی نہ، اور اس نے مجھے اتنا پیار سے رکھا ہوا تھا، پانی پیتی تھی تو سہولت و اطمینان سے، جو اس کے دوسرے گھر والے تھے وہ بھی اچھے تھے، چنانچہ ابو زرع کی ماں بہت خوبیوں والی تھی، گھر کشادہ اور توشہ دان بھرا رہتا تھا،
یعنی کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ابو زرع کے بیٹے کی کیا تعریف کروں، یعنی بیٹا بھی بہت پیارا تھا، سونے کی جگہ کھجور کا 2 شاخہ یعنی چھریرا بدن تھا، بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، یعنی کہ کم خوراک تھا۔ اب بیٹے کی تعریف کرنی تھی کہ وہ کم کھاتا ہے، لیکن مثال کیا دی کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ابو زرع کے بیٹی کی کیا خوبیاں گنواؤں، ماں باپ کی فرما بردار، اتنی صحت مند کہ چادر اس کے جسم سے بھر جائے، اپنی پڑوسن کے لیے حسد اور غصے کا باعث، یعنی کہ وہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی اچھی بیٹی مجھے عطا کی۔ ابو زرع کی کنیز کی بہت اچھی تعریف کروں، وہ بھی بہت اچھی، نہ باتوں کو پھیلانے والی اور نہ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ نکالنے والی، یعنی کہ نہ وہ چوری کرتی ہے نہ لوگوں تک باتوں کو پہنچاتی ہے، نہ ہی گھر کو گھاس پھوس سے بھرنے والی، یعنی کہ گھر کو گندا بھی نہیں رکھتی، ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔ پھر آگے وہ کہنے لگی کہ ایک دن ابو زرع دودھ بلونے کے وقت میں جانوروں کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے اس عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو فیڈنگ کروا رہی تھی، تو اس کو وہ عورت پسند آ گئی، چنانچہ ابو زرع نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کے بعد ایک اور شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو تیز گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک جوڑا لیا اور کہا کہ اے ام زرع، خود بھی اس میں سے کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ جو کچھ اس نے مجھے دیا اگر میں سب جمع بھی کر لوں تو ابو زرع کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ام زرع کے لیے ابو زرع تھا، فرق یہ ہے کہ ابو زرع نے اسے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت جب بھی بات کرے گی ہمیشہ اشاروں میں، کنایوں میں بات کرے گی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ کے معنی نہ لے بلکہ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا مدعا سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں چھپا ہوا جو پیغام ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اکثر مرد حضرات اسی میں کوتاہی کرتے ہیں اور بالآخر ذہنی انتشار کا سبب بنتی ہے، پھر گھروں کے اندر جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات جو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ عورت کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، ضمانت چاہیے ہوتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے خوش ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تنہا نہیں کرے گا، میرا گھر نہیں اجڑنے دے گا۔ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دہانی کروائی کہ دیکھو اس نے طلاق دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جتنا وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، بیوی اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اچھا ہوں۔ تو اللہ کی شان کہ اللہ کے حبیب نے زندگی کی ان باریکیوں میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی، راستہ دکھایا کہ لوگوں اگر تم جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی بیوی کی بات کو توجہ سے سننا پڑے گا، اس کا صحیح مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی قریب ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو خاوند سمجھتا ہے کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں موجود ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت، جبکہ بیوی اس وقت یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے تو وہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیں، اور مرد کوتاہی کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے تو وہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ دل ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فوراً سمجھ جاتے تھے. پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ازواج میں سے کون ناراض ہے کون خوش ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض کب ہوتی ہیں خوش کب ہوتی ہیں. عرض کیا اللہ کے محبوب کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، آپ نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کی اتنی گہری نظر تھی کہ بیوی کے ایک ایک لفظ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت بیوی کی کیفیت کیا ہے، وہ کس موڈ میں ہے، کس انداز میں ہے. تو آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے سنتوں کے متلاشی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی تو سیرت کا ایک پہلو ہے نا. کبھی اس پہلو پر بھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کے محبوب چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے. آج تو میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ادھورے من کے ساتھ، ادھوری توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ نہ بیوی بری ہوتی ہے نہ خامند برا ہوتا ہے. بیوی بھی دیندار، خامند بھی دیندار، مگر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، یعنی کہ بات کو صحیح طرح نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ دونوں طرف دیندار ہیں. ایک انگریز تھا، اب یہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس نے ایک خادم رکھا ہوا تھا، کام والا، معذرت کے ساتھ لیکن وہ ہماری خان برادری سے تھا، پٹھان سے تھا. ایک دن مالک نے دفتر جانے کے لیے گاڑی نکالی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گاڑی بیک کرواؤ تاکہ میں دفتر جاؤں. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ اشارے کر رہا ہے کم بیک کم بیک، وہ پیچھے لاتا رہا. اچانک گاڑی جا کے پیچھے ٹکرائی اور ایک زوردار آواز آئی، ڈینٹ پڑا. مالک باہر نکلا، اس نے غصہ کیا. اس نے نوکر سے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز آئے تو مجھے بتا دو، تم کہیں جا رہے ہو کم بیک کم بیک. تو کہنے لگا مالک صاحب میں تو کہہ رہا تھا کھمبا ہے، آپ نے سمجھا کم بیک کم بیک. تو غلط فہمی اس طرح ہو جاتی ہے. اب ایک کہہ رہا ہے کھمبا ہے، دوسرا کم بیک سمجھ رہا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ بات انداز کوئی اور ہوتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. تو یہ سمجھانا مقصود ہے. تو دوسری مثال، ایک سردار جی کو کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنے بائک کے اوپر نا پیسے چپکائے ہوئے ہیں، نوٹ ٹیپ سے چپکائے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ سردار جی یہ آپ نے اپنی بائک کے اوپر نوٹ کیوں چپکائے ہوئے ہیں، پیسے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میرا موٹر سائیکل بہت خراب ہو گیا تھا، میں نے اپنے بڑے بھائی کو دکھایا تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ اگر تم نے بائک ٹھیک کروانی ہے تو اس پر پیسہ لگاؤ. تو اب میں نے یہ پیسہ لگا لیا، اب میرا بائک ٹھیک ہو جائے گا. اب بھائی کا مقصد کیا تھا، اب اس نے کیا سمجھا. اب اسی طرح ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک صاحب کے ہاں ایک بیٹا ہوا تو اس نے رشتہ داروں کے ہاں کراچی بھیج دیا کہ آپ دیکھ بھال کریں. دوسرے کے ہاں ہوا تو اس نے فیصل آباد بھیج دیا رشتہ داروں کے ہاں. تیسرا ہوا تو اس نے راول پنڈی بھیج دیا. اس سے کسی دوست نے کہا کہ اللہ خدا کے بندے، اللہ نے تمہیں 3 بیٹے دیے، تینوں کو تم نے اتنی دور دور کیوں رکھا، اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگا اصل میں ہم میاں بیوی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچوں میں فاصلہ رکھنا. سبحان اللہ. اب ڈاکٹر کا مقصد یہ تھا کہ ولادت، ایک بچے سے دوسرے بچے کی ولادت میں فاصلہ رکھنا، وہ سمجھے کہ بچوں میں ہی فاصلہ رکھنا.
تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ انسان کے لیے جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ گڈ کمیونیکیشن سکلز پیدا کریں، بات پہنچانے کا اچھا طریقہ اور سلیقہ اپنے اندر پیدا کریں، صاف لفظوں میں ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ بات چیت کے اندر ان لونگ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی جب بات کریں گے ہمیشہ محبت پیار کے لہجے میں بات کرے۔ غصے میں بات کرنا، بیزاری سے بات کرنا، یہ چیزیں جرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، اچھے انداز میں رہیں، تو ہم پھر کیوں برے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں؟ تو اب سمجھیے کہ جھگڑا شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ احساسات کا ایک مطالعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ دراصل عورت بات کرتی ہے تو انڈائریکٹ بات کرتی ہے، مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا، اس کا ظاہری معنی نہیں سمجھتا، چنانچہ آگے سے سپاٹ انداز میں مرد جواب دیتا ہے اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ سنیے گا، عورت مثال کے طور پر عورت کہتی ہے ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے، ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے۔ مرد یہ بات سن کر اس کا جواب دیتا ہے پچھلے ہفتے تو گئے تھے، جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ اب عورت کہنا کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے اور مرد سطحی انداز میں الفاظ کی بنا پر اس کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ پہلے آپ مثالیں سمجھ لیجئے، پھر اس مثالوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا۔ دوسری مثال، عورت کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے، مرد جواب دیتا ہے مجھے یقین ہے میں تو نظر انداز نہیں کرتا۔ عورت کہتی ہے میں جب بھی دیکھتی ہوں گھر گندا ہوتا ہے، مرد جواب دیتا ہے نہیں ہر وقت تو گندا نہیں ہوتا۔ عورت کہتی ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، خاوند آگے سے کہتا ہے میں ابھی تو سن رہا ہوں۔ عورت کہتی ہے میری گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مرد آگے سے جواب دیتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں زیادہ ہنسی کی آواز آئی ہے، لگتا ہے زیادہ معاملات یہیں پہ ہوتے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے رومانس چاہیے، محبت چاہیے، مرد آگے سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں بالکل غیر رومانٹک آدمی ہوں، مجھے محبت نہیں آتی۔ اب یہ مثالیں ظاہر میں میاں بیوی کے درمیان پیش آتی ہیں، جھگڑے کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ صورتحال جو ابھی آپ نے سنی غلط تھی، نہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے اور نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد یہ جواب دے۔ اب ہونا کیا چاہیے وہ بھی سن لیں۔ عورت نے کہا کہ ہم کبھی باہر ہی نہیں گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اب مرد کیا ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، تو اس کا رسپانس مختلف ہوتا ہے، مگر اس نے اس کا معنی غلط سمجھ لیا۔ مرد نے اس نے اس کا معنی سمجھا کہ ہم کبھی باہر گئے ہی نہیں، تم بہت سست ہو، تم بور انسان ہو، ان لونگ ہو۔ مرد جب یہ سمجھتا ہے نا، پھر وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے تو وہ پھر لڑائی کا جھگڑا سبب بنتی ہے۔ اب عورت تو پیار سے کہہ رہی ہے لیکن مرد کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ اب عورت کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے، تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ نے دفتری کاموں کو میرے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ آپ دیر سے گھر آتے ہیں، میں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں، بھوک لگی ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتی، تو اصل میں وہ یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ آپ دفتر میں اتنی دیر نہ لگایا کریں، لیکن خاوند کچھ اور سمجھتا ہے۔ عورت یہ کہتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں گھر مجھے گندا نظر آتا ہے، تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے گھر کی صفائی میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کیا صفائی میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم مل کر گھر کو صاف کر لیں؟ تو آسان طریقہ تھا کہ مرد کہتا کہ ہاں ہم مل کر گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، مل کر کام کر لیتے ہیں، مگر مرد اس کو سطحی انداز میں لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ ہر وقت گندے رہتے ہو، گھر بھی گندا رہتا ہے، تو یہ پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ چوتھی مثال کہ جب عورت کہتی ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5% بات توجہ سے سنتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری بات سمجھ لی، اور عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرد کی 100% توجہ چاہتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد پوری توجہ سے میری بات سنے۔
ادھوری بات نہ سنے، فل اٹینشن دے۔ پانچویں مثال کہ عورت جب کہتی ہے کہ میری گفتگو کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ سے باتیں نہیں چاہیے، مجھے آپ کا پیار چاہیے، اور مرد اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا تو کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں، تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے، کھردری آواز میں ہارش گفتگو کرتا ہے، یہی چیز پھر غصے کا باعث بنتی ہے۔ چھٹی مثال کہ عورت کہتی ہے مجھے آپ کے ساتھ محبت کا وقت چاہیے، تو وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مصروف ہیں، میں آپ کو مس کرتی ہوں، آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ تو اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ وہ محبت چاہتی ہے تو میں آپ کو محبت دوں گا، لیکن خاوند اس کا کوئی اور مطلب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ٹیک کیئر نہیں کرتا، میں اس کا خیال نہیں کرتا، میں لاپرواہ قسم کا آدمی ہوں۔ تو مرد یہ سمجھتا ہے، عورت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، یہ پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ تو جو مرد اور عورت غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلام میں نہیں ہوتے، تو ان کے اندر حیا اور شرم نہیں ہوتی، اور وہ واضح انداز میں ان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والی عورت کو حیا عطا کی ہوتی ہے۔ مسلمان گھرانوں میں یہی تو شرم و حیا ہے جو ایک پسندیدہ چیز ہے، کہ عورت جب بات کرتی ہے تو اشارے کنایوں سے کرتی ہے۔ تو یہ جو گفتگو کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مرد اور عورت کی زبان الگ ہے، مرد سطحی الفاظ میں بات کرتا ہے اور عورت الفاظ کے جامے میں لپیٹ کر اپنے جذبات پہنچا رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے مرد کو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایک چیز اور بھی ہے کہ عورت کی چونکہ شخصیتوں مختلف ہوتی ہیں، اس کا سٹریس رسپانس بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ جب عورت کو کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اس وقت اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے، مرد کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ مرد جب کوئی غم آتا ہے، مرد کے اوپر پریشانی آتی ہے، تو مرد اس وقت تنہا پسند ہو جاتا ہے، اس کو تنہائی پسند ہوتی ہے، یہ مرد کی فطرت ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوگی وہ چاہے گا کہ میں تنہائی میں بیٹھ جاؤں، میں اکیلا ہو جاؤں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ تو عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یا کوئی کنٹینر پھنس گیا، یا کوئی پریشانی آ گئی، یا مرد کی پریشانی کی علامت یہ ہے کہ مرد تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس وقت مرد خاموش ہو جاتا ہے، مرد اس وقت الگ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور آپ دیکھتے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک دوسروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، تو آپ کا دل بہت دکھتا تھا، غم ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم حبب الیہ الخلا، پھر اللہ کے پیارے حبیب کو تنہائی اچھی لگتی تھی، غم تھا نا، دکھ تھا، درد تھا، تو تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ تنہائی میں جاتے، اللہ کی طرف دھیان کرتے، فکر کرتے، سوچ و بچار کرتے، اس سے آپ کو سکون ملتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں 6 جہنمی عورتوں کا تذکرہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن الگ رہے، نہ کسی سے گفتگو فرماتے، نہ کسی بات کا جواب دیتے، بس خاموش، آنکھوں سے آنسو، غمزدہ کیفیت۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کے غم کی حالت یہ دیکھی ہی نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے پوچھا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امت کی 6 عورتیں دکھائی گئیں جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں ایک بے پردہ عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، زانیہ عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، فلاں عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ تو امت کی عورتوں کے بارے میں اللہ کے محبوب کو جب پتہ چلا کہ ان کو اس طرح عذاب ہوگا تو آپ کا دل غمزدہ ہو گیا اور اللہ کے محبوب تنہائی میں آ گئے، الگ ہو گئے۔ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی وہ تنہا پسند ہو جائے گا، وہ تنہا رہنا چاہے گا، خاموش ہو جائے گا، رشتے ناتوں سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ بیوی بچوں سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غم کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے،
اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا دماغ بہت سوچوں میں گم ہوتا ہے، اور جب اپنے مسئلے کا حل نکال لیتا ہے تو پھر خاموشی سے وہ واپس اسی خوشی والی کیفیت میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ عورتوں کو سمجھنے کی چیز ہے کہ مرد جب غم میں ہوتا ہے تو تنہا پسند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مرد کا سٹریس رسپانس ہے، پریشانی کا رد عمل، اس کو جو چپ کا تالا لگ جاتا ہے، یہ چیز عورت کے لیے بہت زیادہ غلط فہمی کا سبب بنتی ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ یہ جو خاموش ہو گیا ہے، یہ جو تنہا پسند ہو گیا ہے، یہ جو کسی سے مل نہیں رہا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ لگتا ہے اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، اب تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، اب تو یہ مجھے طلاق دے دے گا، اب یہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، اب اس کے دماغ میں کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیا انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ مرد کیا سوچ رہا ہے، عورت کیا سوچ رہی ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو نہ سمجھنا ہے نا، یہ وہ معاملہ ہے۔ تو پھر اس وجہ سے عورت اس کی ٹو میں لگ جاتی ہے، اس کی جاسوسی میں لگ جاتی ہے کہ یہ تنہائی میں کیوں رہتا ہے، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ مجھے اخلاق سے کیوں نہیں پکار رہا۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ لگتا ہے مضمون کافی خشک ہو گیا۔ خاوند گھر میں خاموش بیٹھا تھا، تو اب خاوند خاموش بیٹھا ہے، بیوی سوچ رہی ہے یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا، کیا میں موٹی ہو گئی ہوں، کیا اس کو کوئی اور پسند آ گیا، کیا اب میں حسین و جمیل نہیں رہی، کیا کوئی اور معاملہ ہے۔ اب بیوی یہ سوچ رہی ہے، اور خاوند سوچ رہا ہے کہ اگر میں کچھ بولا تو یہ مجھ سے پیسے مانگ لے گی تو لہٰذا میں کچھ بولتا ہی نہیں ہوں۔ تو دونوں کے الگ الگ رسپانس ہوتے ہیں۔ تو مرد جب دباؤ کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس وقت عورت کا آ کر اس سے بات کرنے کی درخواست کرنا کسی اژدہے کو ہلانے والی بات ہے۔ اژدہا پڑا ہو نا، اس کو آ کر کوئی ہلائے تو کیا ہوگا، وہ تو پورا کا پورا نگل جائے گا۔ تو جب مرد سٹریس میں ہوتا ہے نا، دباؤ میں، پریشانی میں، تو اس وقت اس کو تنہائی میں چھوڑ دو کہ آپ کچھ وقت گزاریں، اس پریشانی کا حل نکال لیں۔ لیکن عورت کیا کرتی ہے کہ اس وقت میں وہ مرد جب ایک درندے کی طرح ہوتا ہے اور پھر عورت کو پڑ جاتا ہے نا، تو وہ اس کو مثال بنا لیتی ہے، میری انسلٹ ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، میرا دل توڑ دیا۔ بھئی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی ایسے موقع پہ خاوند کے پاس آنے کی؟ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تھا کہ اس میں اس وقت قریب جانا میرا نفع ہے یا نقصان ہے۔ بھی صحت ہے، بیماری ہے، مختلف حالات ہیں، تو خاوند کے اوپر بھی کوئی مختلف حالت آ گئی ہوگی۔ تو عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میرے خاوند کے ساتھ جو معاملہ ہے تو مجھے اس سے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ قریب اس کے آئیں، پیار سے اس سے پوچھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں، کوئی مدد کر سکتی ہوں، تو وہ آگے سے کہا گا نہیں، آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں، تو اس کے دو لفظ بتا دیں گے کہ اس وقت وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈسٹرب، آپ الگ ہو جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں، اب یہاں پر عورت کا کیا کام ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میری زندگی کے ساتھی کو اس وقت پریشانی لاحق ہے، میرے مولا میں دامن پھیلاتی ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ بلند کیے بیٹھی ہوں، آپ اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ ہم نے گھر میں ہمیشہ دیکھا ہے، عام طور پر گھروں میں معمول کیا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو کہا جاتا ہے، بزرگوں کو کہا جاتا ہے، بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن حضرت والد صاحب کا ہم نے معمول دیکھا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، آپ فوراً اپنی اہلیہ اماں جان کے پاس آتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، آپ دعا کریں گی نا تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خاوند کو کوئی پریشانی ہو، جتنے دل سے اور تڑپ کے ساتھ بیوی دعا کرتی ہے نا، کوئی اور دعا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کا یہ ہمیشہ سے معمول ہے، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں۔ اب حیران کن بات ہے نا، ہم تو اپنی بیویوں کو نہیں کہتے۔ یہ سمجھنے والی چیز ہوتی ہے کہ بڑوں کی زندگی سے انسان سیکھتا ہے، اور حقیقت میں
خاوند کی پریشانی کو بیوی اپنی پریشانی سمجھتی ہے، کوئی اور اپنی پریشانی نہیں سمجھتا، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ استاد، نہ کوئی اور۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میری زندگی کے ساتھی پر اس وقت جو پریشانی ہے نا وہ میری پریشانی ہے، تو وہ پھر جب تڑپ کر دعا کرتی ہے اللہ پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت خاوند کے لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، تو خاوند کا پریشانی میں تنہا پسند ہونا یہ اس کی فطرت ہے۔ اب دوسری طرف عورت کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ عورت پر جب پریشانی آتی ہے نا تو اس کی طبیعت جب پریشان ہوتی ہے تو وہ چپ نہیں رہتی، وہ الٹا زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی پریشانی کا تذکرہ اپنے خاوند سے کرے گی، بچوں سے کرے گی، بہن سے کرے گی، پڑوسن سے کرے گی، سہیلی سے کرے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت عورت کو تقریر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جب عورت بولتی بولتی تھکنے کا نام نہ لے، آپ سمجھ لیں کہ کوئی سٹریس کنڈیشن ہے، اس وقت کوئی پریشانی کا عالم ہے اور یہ اس کا رد عمل ہے۔ تو اب مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اتنی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تبادلہ خیال کرنے سے عورت کے دل کو تسلی ملتی ہے۔ مرد خاموش رہتا ہے تو دل کو تسلی ملتی ہے، عورت تبادلہ خیال کرتی ہے تو اس کے دل کو تسلی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر منافقین نے بہتان باندھا تو انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر اپنی والدہ کی گھر آئیں۔ وجہ یہ کہ میں گھر جا کر اپنی والدہ سے گفتگو کروں، بات کروں، تبادلہ خیال کروں، اس پریشانی کو شیئر کروں۔ تو وہ فوراً اپنے گھر آئیں اور انہوں نے اپنی والدہ سے ساری باتیں شیئر کر دی۔ تو اب ایسے موقع پہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو پورا سمجھے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ان کی والدہ نے سمجھی، تسلی دی کہ بیٹی تم خوبصورت ہو، تم اچھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے خاوند کی نگاہ میں پھر وہی مقام پالو گی۔ تو خاوند کو بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں اچھا رسپانس کرے۔ اب عورت کی بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی حل نکالنا ہے، بلکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سن لو، میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ تو مرد کو صرف اتنا چاہیے کہ 10 منٹ نکال لے، اس کی گفتگو تسلی سے سن لے۔ جب سن لے گا عورت اپنے میاں سے بڑی خوش ہو جائے گی کہ میرا خاوند بڑا انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، تو لہٰذا اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو خاوند وقت نہیں دے گا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ اپنی کسی سہیلی کو فون کرے گی، وہ اپنی رشتہ داروں میں سے کسی کو فون کرے گی، وہ اپنی بہن کو فون کرے گی، وہ اپنی ماں کو فون کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس وقت میں وہ کسی ایسے بندے سے بات کر لے جو رشتہ دار ہو مگر مرد ہو، اور پھر شیطان کو موقع مل جائے گا۔ اور مرد یہ بات نوٹ کریں کہ جتنی شادی شدہ عورتیں بد کردار بنتی ہیں وہ عموماً سٹریس کنڈیشن میں مرد کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ان کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن مرد وقت نہیں دیتا، بات نہیں سنتا۔ اب وہ اپنے دل کا حال کھول کر بیان کرنا چاہتی ہیں، پھر غیر مرد کے سامنے اپنی بات کو کھولتی ہیں، اگلا بندہ محبت کے 2 بول بول دیتا ہے اور شیطان اس وقت وہیں اس کو نتھی کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں قصور تو پھر مرد کا نکلتا ہے کہ وہ کوتاہی کرتا ہے، اس کی وجہ سے عورت پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے سٹریس کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پریشانی اور غم میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، ایک دوسرے کو اگنور نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو اگنور کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو قربان جائیں شریعت مطہرہ کے اوپر جس نے ایسی خوبصورت زندگی دی اور بتایا کہ کس وقت میں کیا کیا کرنا ہے، مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے۔
خلاصہ کلام آج کی محفل کا وہ یہ ہے کہ 3 باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام سمجھ لیجئے، پھر وقت بھی ہو گیا، بات بھی مکمل ہو گئی کہ پہلی بات کہ عورت بات کرتی ہے تو ہمیشہ الفاظ کے اندر چھپا ہوا معنی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر مرد توجہ سے سن نہیں رہا تو صاف لفظوں میں اس کو بات بتا دے، جی میں یہ چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو آپ کا مقصود مل جائے۔ دونوں طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری بات، سٹریس کنڈیشن میں اگر مرد کسی وقت میں خاموشی اختیار کر جاتا ہے تو عورت کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے اپنی پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈ لیا، اس کی ذہن کے غم کی کیفیت کم ہو گئی تو وہ فوراً واپس آئے گا، اسی محبت کے ساتھ آئے گا جس محبت سے پہلے وہ بیوی سے ملتا تھا۔ مرد کی محبت میں فرق نہیں پڑتا، صرف غم کی صورتحال میں وہ اس وقت وقتی طور پر تنہا پسند ہو گیا۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، مرد کو تھوڑا سا وقت دے دیں۔ جو آج 2 لفظوں میں بات کر رہا ہے وہ ایک دن مسکراتا ہوا پھول کا تحفہ لے کر آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کیسی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کو مس کرتا ہوں۔ تو اتنی سی بات ہے کہ اگر مرد سٹریس میں ہے تو اس کو تھوڑا سا تنہا میں وقت دے دیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ تیسری بات کہ مرد کو چاہیے کہ اگر عورت کسی وقت میں پریشان ہے یا اس کو وقت چاہیے تو یہ اپنا پورا وقت اس کو دے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات شیئر کرنی ہے، آپ کو کوئی بات بتانی ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ سن لیں گے تو مجھے سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، مجھے چین آ جائے گا۔ تو اگر یہ کیفیت میاں کو نہیں بتائے گی تو پھر کس کو بتائے گی؟ اگر وہ خاوند کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ تو اس لیے خاوند کو چاہیے کہ ایسے الفاظ جب بیوی کہے تو اس کو ہلکا نہ لے، ایک اچھا لسنر بنے، اچھا سامع بنے اور اس کی بات کو سن لے اور اس کو پھر 2 میٹھے بول دے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ 3 باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو اپنے گھر کی صورتحال میں جھگڑے کی کنڈیشن پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جھگڑوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔